بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام کی بات کے اس پروگرام کی 10ویں نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ایک نصیحت، حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب کی نصیحت ان تمام لوگوں کے لیے جو علم سے اشتغال رکھتے ہیں، علمی مراکز سے وابستگی رکھتے ہیں، پڑھنے اور پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں، علم ہی سے ان کی پہچان ہے، علم ہی سے ان کی شناخت ہے، علم ہی سے ان کی شہرت ہے، علم ہی سے ان کی عزت ہے، علم ہی سے ان کی شان اور علم ہی سے ان کی آن بان ہے۔ لیکن جی ہاں لیکن ہمالیائی علم رکھنے، تصنیفات کا ایک قطب مینار کھڑا کر دینے، میزائلی لب و لہجے میں دنیا کو خطاب کرنے کے باوجود وہ امت کے لیے کچھ زیادہ مفید ثابت نہیں ہو پاتے۔ مسائل حل کرنا تو دور کی بات ہے، وہ الٹے مسائل کھڑے کرتے جاتے ہیں۔ ملک میں پیش آنے والے واقعات سے آنکھیں مون کر، صدیوں پرانے واقعات پھر سے چھیڑ کر امت کو الجھائے رکھنے کا کام وہ کرتے ہیں۔ ان کا وقت، ان کی توانائی، ان کا علم، ان کی صلاحیت ان کاموں پر صرف ہوتی ہے جو ان کی سطح سے نہایت فروتر اور ان کے علمی مرتبے سے نہایت پست اور کمتر ہوتے ہیں۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ کام ایک عام انسان کے لیے بھی معیوب سمجھے جاتے ہیں، چہ جائے کہ ایک عالم دین کے لیے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں قاری محمد طیب صاحب کی ایک تقریر میں یہ ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، تجربہ ہے کہ دنیا میں جتنے فتنے پھیلے، جن سے مذاہب اور پارٹیاں بنی، زیادہ تر ان علماء سے پھیلے ہیں جو صحبت یافتہ نہیں تھے۔ فقط قرآن و حدیث کے الفاظ ان کے سامنے ہوتے ہیں، اسلاف کا وہ رنگ ان کے دلوں میں نہیں ہوتا جو بزرگوں اور اللہ والوں کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ان سے فتنہ زیادہ پھیلتا ہے۔ جو عالم زیادہ صحبت یافتہ ہوگا، زیادہ دیانتدار ہوگا، اور اس سے فتنہ پھیلنے کا امکان بھی بہت کم ہوگا۔ زیادہ فتنہ پرداز وہ ہوتے ہیں جن کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن صحبت میسر نہیں ہوتی، اخلاق درست نہیں ہوتے، اخلاق کے اندر پختگی نہیں ہوتی، تو ان کے کلمات سے زیادہ تر بے ادبی اور گستاخی کا فتنہ پھیلتا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا عبد الماجد دریابادی، مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کی تحریریں پڑھیے اور تقریریں سنیے۔ اللہ والوں کی صحبت کا یہ نتیجہ ہے کہ نہ قلم ان کا بہکتا ہے، نہ زبان ان کی پھسلتی ہے، نہ ذہن ان کا بھٹکتا ہے، نہ موقف ان کا گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ دل کی اصلاح ہوتی ہے، زبان کی اصلاح ہوتی ہے، اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے، عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، معاملات کی اصلاح ہوتی ہے، اور ہوتی چلی جاتی ہے۔ چلیے ان لوگوں کو جانے دیجیے، بہت بڑے لوگ تھے، علم کا سمندر تھے۔ آپ چھوٹے لوگوں کو لیجیے جن کو علم کا سمندر نہیں، علم کا چھوٹا سا ایک تالاب کہا جا سکتا ہے، لیکن بزرگوں کی صحبت، ان کی خدمت اور ادب و احترام سے اس تالاب میں سمندر کی وسعت اور سمندر کی گہرائی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا کھاری پانی شیریں ہو جاتا ہے، اور دنیا اس سے اپنی پیاس بجھاتی ہے۔ آئیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔